ایک لڑکا ہم سے فون کر کے پوچھا رشیکیش سے آج، مولانا واٹ از سملرٹی بٹوین قرآن اینڈ وید؟ ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور وید میں کیا سمانتا ہے، کیا یکسانیت ہے۔ دیکھیے وہ ایک پی ایچ ڈی کا مطلب ڈاکٹر آف فلسفی کی پڑھائی کر رہا، اس میں ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اوپر مضمون لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں ڈیپ میں جا کر۔ تو اس کو دیا اس کے ٹیچر نے کہ اس ٹاپک کے اوپر لکھ کر لاؤ۔ اس نے لکھا پورے رشیکیش کے جو وہ یونیورسٹی ہے اس میں اندر تنہا یہی ایک لڑکا ہے جو مسلم ہے، ایک ہی لڑکا ہے، باقی سب اس میں سناتن دھرمی ہیں، دوسرے ڈیفرنٹ الگ الگ مذہب کے لڑکے۔ بہت مشکل سے اس کا ایڈمیشن ہوا، تو وہاں جو پروفیسر لوگ ہیں جو پڑھانے والے ہیں تو اس کو تھوڑا الگ نظریے سے بھی دیکھتے، تو اس کو ٹاپک دیا کہ واٹ از تم اسلام مسلم ہو، یو آر اے مسلم اینڈ یو نو لاٹ آف اباؤٹ یور اسلام، بہت کچھ جانتے ہوگے تم اسلام کے بارے میں، لکھ کر کے لاؤ کہ واٹ از ریلیشن، واٹ از کنیکشن بٹوین قرآن اینڈ وید، کیا رشتہ داری ہے دونوں میں، کیا یکسانیت ہے، لکھ کر کے لاؤ۔ اس نے لکھ کر کے لا کہ ایک ایسی گرنتھ ہے کہ جس کے اوپر قرآن کے ذریعے روشنی ڈالی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایشوریہ گرنتھ ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سمجھنے میں قرآن کی ضرورت پڑی۔ تو وہ پروفیسر صاحب دیکھ کر کے غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ہمارے وید کو پہچاننے میں ہمیں قرآن کی ضرورت پڑی، ہمیں نہیں چاہیے یہ قرآن۔ کیوں یہ قرآن اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ اس قرآن کریم کے اندر نماز کی بات کہی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر اذان کی بات کہی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر نماز کے اوقات کے بارے میں باتیں کہی گئی ہے، علماء کرام کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر سود سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس قرآن کریم کے اندر اور بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی لیے we don't accept the definition according to the Quran، ہم تمہارے قرآن کریم کے مطابق ہم اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے۔ تو اب بتائیے اس بچے کو ضرورت پڑی، he called me، مجھے اس نے کال کیا، مجھ سے اس نے پوچھا، تو اس نے مجھے بھیج کے دیا جو ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر اتنے مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ اتنے بڑے پروفیسر ہو کے ان کے اندر اتنی کڑھن یعنی اتنی عداوت بھری ہوگی قرآن کے تعلق سے، اذان کے تعلق سے۔ تب جا کر ایک بات سمجھ میں آئی کہ مدھیہ پردیش کے اندر وہ جو مسجد کے مینارے توڑے گئے، ابھی 5 مسجد کے میناروں سے جھنڈا اتار کر مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے جو مسجد کے مینارے توڑے گئے، وہ غیر قانونی بھی تھا لیکن غیر انسانی بھی تھا، انسانیت ہیومینٹی کے خلاف بھی تھا۔ وہ چیز کہاں سے آئی؟ وہ چیز پیدا کی گئی ان کے دلوں کے اندر، ورنہ اذان دینا، ان سے جب پوچھا گیا کہ تم یہ مینارے کیوں توڑ رہے ہو، انہوں نے کہا کہ یہاں سے مسلمانوں کی نماز کے لیے اذان کی آواز بلند ہوتی، اسی لیے ہم ان میناروں کو توڑ دیں گے تو یہاں پر لاؤڈ اسپیکر یہ لوگ باندھ نہیں پائیں گے، اذان کیسے دیں گے، آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچے گی۔ میرے ہندو بھائیوں، میں ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہم اس قوم کے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، جن پر صرف ہماری جاگیرداری نہیں ہے
بلکہ آپ پیار سے دیکھو، آپ محبت سے دیکھو، اس نبی کا تذکرہ آپ کے گرنتھوں کے اندر کیا گیا ہے، اور آپ کے اس نبی کے ذریعے سے اذان کا تذکرہ کیا گیا، بھلے ہی عربی زبان میں نہ کیا گیا ہو، زبان سنسکرت ہے، کتاب آپ کی ہے، لکھنے والے رشی منی بھی آپ کے ہیں، آپ کے گرنتھوں کے اندر سب چیز آپ کی ہے، لیکن اس کے اندر پیغام ہمارا ہے، اور میسج ہمارے مطلب میرے بھی اور آپ کے بھی انتم مہارشی محمد رسول اللہ کے بارے میں لکھا گیا۔ آپ کو دشمنی ہے اذان سے، تو اذان مسجد کے مینارے توڑ کر دشمنی نہ نکالا جائے، بلکہ بھوشیہ پران کو اٹھا کر دیکھا جائے، جس کے اندر کہا گیا اچلاپی، اونچی آواز میں بلانے والے، اچلاپی بھوشیتی جنومم ونا کولم چ پشوشتے شام بھکشیا متامم مسرنے وسنسکارا کوشری بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جاتو دھرم دوشکا۔ اچلاپی، اونچی آواز میں بلانے والے، بتاؤ دنیا کے اندر 10.5 ارب انسان موجود ہیں، ان 10 ارب انسانوں کے بیچ میں اونچی آواز میں بھکتی کے لیے کیا چرچ میں بلایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا کلیسا میں بلایا جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا کسی مندر میں بلائے جاتے ہیں؟ نہیں۔ بلکہ اگر اونچی آواز دے کر اگر ایشور کی عبادت بھکتی کے لیے کہیں پہ بلایا جاتا ہے تو وہ صرف مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے، اور اسی اذان کو سنسکرت زبان میں کہا اچلاپی، اونچی آواز میں لاپ کرنا، اونچی آواز میں بلانا۔ اور کیا بولتے ہیں ہم لوگ اذان میں؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں ہمارے 5 مسجد کے مینارے کے توڑنے والوں، اگر آپ کو مسجد پر لاؤڈ اسپیکر پر لگے دیکھنے سے آواز، لاؤڈ مسجد کے مینارے پر لاؤڈ اسپیکر سے آپ کو تکلیف ہے، اذان کی آواز سے اگر آپ کو تکلیف ہے، تو آپ کو اذان سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کے گرنتھ کے اندر جو ہمارے اذان کی بات کہی گئی ہے، آپ پہلے اس گرنتھ کو اٹھا کر، اس پنے کو، اس ورق کو اکھاڑ کر پھینک دو، اور کہو کہ اس کے اندر محمد کا تذکرہ ہے، اس کے اندر اچلاپی اذان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم اس کو اٹھا کر پھینکتے۔ اگر آپ سچے واقعتاً، اگر آپ کو نفرت ہونی چاہیے تو اپنے اس گرنتھ سے ہونی چاہیے، لیکن آپ ایسا کرو گے نہیں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو پرماتما پوچھے گا کہ تم نے یہ پاپ کیوں کیا، تم نے بھوشیہ پران کے منتر کو کیوں اکھاڑ کر پھینکا؟ کیوں؟ اچلاپی، محمد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ محمد صرف داڑھی ٹوپی والوں کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ محمد تمہارا بھی ہوگا، وہ نبی تمہارا بھی ہوگا۔ تم ان کے قدموں پہ جا کر گر کے تو دیکھتے، تم ان کے دربار پہ جا کر پہنچ کر تم معافی کا اعلان تو کرتے۔ اور تم سے بڑے بڑے ترم خان کو اس نے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، کس نے کیا تھا؟ اس وقت وحشی نے کیا تھا۔ وہ وحشی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا، ان کے ناک کو کاٹا تھا، ان کے سینے کو چاک کر کے اتریوں کو، کلیجے کو نکالا تھا، ان کے ہاتھ کے انگلیوں کے پوروے کاٹے تھے، اور ان کے پوری باڈی کو ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا، پہچاننے کے لائق نہیں رہنے دیا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر تڑپنے لگے تھے، رونے لگے تھے۔ جنگ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام کو بڑے دردناک انداز میں شہید کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کس ظالم نے یہ حالت کی میرے چچا کی؟ بتاؤ۔ کہا گیا کہ وحشی نے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اتنی طاقت تھی آپ کے اندر، اگر کسی کو ایک گھوسا مار دیتے تو اس زمین سے اس انسان کا وجود مٹ جاتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانی دشمن کو حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم میرے سامنے مت آیا کرو، میرے پیچھے سے آواز لگایا کرو اگر تمہیں ملاقات کرنی ہو، کیونکہ جب تم میرے سامنے آتے ہو میرے چچا کی لاش مجھے میرے سامنے دکھائی دیتی ہے کوئی مائے کا لال بتاؤ، مسجد کے مینارے توڑنے والے اذان کے نام پر محبت سے عداوت کرنے والے فرانس کے پروفیسروں، ہے کوئی مائے کا لال ایسا بتاؤ جس نے اپنے جانی دشمن کو سینے سے لگایا ہو؟ ہے کوئی مائے کا لال جو طائف کے میدان میں پتھروں کی خون کی بارش میں نہا گیا ہو لیکن اپنے جانی دشمن کے لیے دعائیں کی ہو اور کہا ہو اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو تو ہدایت دے دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی؟ لا ایسی شخصیت، لا ایسی ذات اقدس، لا ایسا گڈ مین، لا ایسا انسان جس کے اندر مسلمانوں کے لیے بھی ہمدردی ہو اور انسانوں کے لیے بھی ہمدردی ہو، جانوروں کے لیے بھی ہمدردی ہو، یہودیوں کے لیے بھی ہمدردی ہو، کرسچن کے لیے بھی ہمدردی ہو، لا ایسا آدمی۔ ہم آج ان کا کلمہ پڑھ لیں گے لیکن ولن تفعلوا، قیامت تک ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی کوئی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ایک کرسچن نے لکھا The 100 بک کے اندر صاف صاف لفظوں میں کہ میں نے 100 آدمیوں کی تاریخیں لکھی ہے لیکن سب سے بہتر تاریخ ہسٹری اگر کسی کی ہے فرام دا چائلڈہڈ ٹو دا اینڈ، شروع سے لے کر آخر تک اگر کوئی آدمی ہے ایسا کہ جس کی زندگی کی کسی بھی پہلو پر عمل کیا جا سکے تو وہ صرف ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دو ٹوک لفظوں میں کہ میرے بھائیوں، ہمارے علماء ہیں جو ایک ایک چیز آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، تو اس بندے کو مجھ سے انہوں نے سوچا کہ مجھے کون بتا سکتے ہیں صحیح یہ بات کہ قرآن میں ویدوں میں کیا سمانتا ہے، تو اس کو کسی نے، اس نے یوٹیوب میں جا کر ریسرچ اس میں ڈھونڈا، کھوجا تو دیکھا، شاید اس کو لگا کہ عبداللہ سالم مجھے بتا سکتا، تو اس نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ مولانا آپ بتائیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو قرآن، آپ اگر کسی ہندو بھائی کو یہ کہیے گا کہ میرے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ آپ ان سے یوں کہیے کہ ایشور نے ہمارا گرنتھ جو قرآن ہے، ہمارے گرنتھ میں، گرنتھ کا مطلب گرنتھ بک پستک کو بولتے ہیں، گرنتھ جو اوپر سے آتی ایشور کے طرف سے، اور قرآن بھی کہاں سے آیا؟ اوپر سے ہی آیا۔ تو آپ اگر کسی سامنے والے کو ان کے سمجھ کے مطابق بات کریں گے تو آپ کی بات بہت غور سے سنیں گے۔ آپ کسی بھی ہندو بھائی کو سامنے رکھ کر کہو کہ اللہ نے قرآن میں کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، لیکن آپ ان کو یہ کہو کہ ایشور پرماتما پرم شکتیمان نے اپنے گرنتھ میں کہا ہے محمد کے بارے میں، انتم مہرشی کے بارے میں، انتم اوتار کے بارے میں، انتم مطلب آخری نبی کے بارے میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ آخری نبی آخری اوتار کے بارے میں کہا یگیم پرچوچام یمم ستدتو تو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستد بھارتی۔ خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کہا ہے چتر بھر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم۔ آپ ان کو اگر اس طریقے سے بات کریں گے
تو آپ اگر کھڑے ہیں تو اس کو آپ کو بستر دیں گے، بٹھا کر کہیں گے کہ بھیا ذرا اور بھی سناؤ، وہ سنیں گے۔ آپ اسی وقت کہیے ہمارا ایشور ایک، ہمارا انتم اوتار یعنی آخری نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ سمپورن جگت کے لیے۔ اسی لیے کہا گیا جگت پتی اشیناس دود امن اٹھیشوریہ گننوتہ، بہت ساری وشیشتائیں اس کی ان کے اندر تھی۔ یہ چیز کون بتا رہا ہے؟ یہ چیز جب تک ایک پڑھا لکھا جانکار آدمی نہیں ہوگا، جب تک اس گرنتھ کا عالم نہیں ہوگا، قرآن کا عالم نہیں ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا۔ ہم سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا چترویدی کا کورس کہاں سے کیا؟ چترویدی کا کوئی کورس نہیں ہوتا۔ آپ بھی چاہیں تو آپ ویدوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سماج میں جو بچے فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے ہیں، ہمارے سماج کے بچے جو اناپ شناپ نعرے بازی کرتے ہیں، جو واٹس ایپ فیس بک پہ چیٹنگ کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اگر ان بچوں کا مطالعہ کا شوق ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاننے کا شوق ہو جائے، تو میرے بھائیو اللہ کے نزدیک عالم بننا، نیک بننے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے، نیک ہونے کے لیے گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ پتا چلا بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے دانشور تو ہیں، لیکن ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہماری دانشوری کوئی کام نہیں آئے۔ ایسے نہیں بنے تھے بڑے بڑے اولیاء اللہ، پیران پیر۔ معین الدین چشتی کی شکل کو دیکھ کر ایک غیر مسلم مجبور ہوتا تھا کلمہ پڑھنے پر۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی آنکھوں اپنے راستے بدل لیتے تھے۔ وہ بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ان کی زندگی کے اندر تقویٰ، زندگی ان کی سنت سے لبریز تھی۔ آج جو ہماری زندگی کے اندر سنت نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہم نہیں رکھتے ہیں، بلکہ بس نام کے مسلمان ہیں، تو میرے بھائیوں جس کی بنیاد پر آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نوجوان طبقے سے، ایک بڑا دانشور نیک بننے کے لیے آپ اپنے علاقے کے جان جو علماء کرام ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ ان کے طرف رجوع ہوئیے اور آپ ان سے دین کی جانکاری حاصل کیجئے۔ یہ چیز آپ کی شریعت کے اندر ہے۔ اگر آپ کوئی دین کی بات سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، نبی کے بارے میں جاننے کے لیے جاتے ہیں، علماء کرام تو کئی دن کا سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہنچتے تھے، تب جا کر ان کو ایک اللہ کے نبی کی سنت وہ حاصل کرتے تھے، اللہ کے نبی کی حدیث حاصل کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ ہمارے ہر طرف مدرسے ہی مدرسے ہیں، مکتب ہی مکتب ہے، علماء کرام ہی علماء کرام ہیں۔ آپ جدھر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو قرآن و سنت کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اللہ کی ایک بڑی جماعت آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 100 بار اگر ہم شکریہ ادا کریں تو کم نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے کہ کم ہوگا، اس لیے کہ ہر طرف علماء کرام کی تعداد اپنے دروازے کھولے بیٹھے ہیں کہ آئیے، جس کو بھی چاہیے جو جانکاری وہ لے سکتا ہے۔ وہ بندہ مجھے فون کر کے کہتا ہے اتنے دور سے، ہم نے بتایا ان کو، ہم نے کہا کہ بتاؤ، ایشور نے کہا اپنے گرنتھ کے اندر ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ، اور یہی بات قرآن کریم کے اندر کہی گئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بتاؤ کہ یہ ایشور کا فائنل ڈیسیزن ہے، اور تمہارا جو وید ہے یہ بھی ایشور، یہ گرنتھ ہے، اس میں بھی ایک ایشور کی بھکتی کہی گئی، اس میں بھی ایک ایشور کی بھکتی کہی گئی، اس میں آخری انتم مہرشی کے بارے میں بات کہی گئی قرآن میں، ویدوں کے اندر بھی وہی بات کہی گئی۔ جب صاف چیزیں میں نے لکھ کر پیش کی
تو ان کا جو پروفیسر تھا وہ خوش ہوا کہ واہ وہ چیز ہم کو مل گئی جو ہم کو اپنے ویدوں میں دکھنا تھا. یعنی وہ اپنے وید کو نیچا نہیں کرنا چاہتا تھا, ان کے لٹریچر کو ایکسپٹ کیا اور سب کے سامنے پیش کیا گیا کہ جتنے بھی لٹریچر لکھے گئے, آرٹیکلز لکھے گئے, ان تمام میں سب سے بہترین آرٹیکل اس لڑکے کا ہے جس کا نام فلاں فلاں ہے. سب سے بہترین کیوں؟ اس کے اندر تذکرہ قرآن کا تھا, اس کے اندر تذکرہ محمد الرسول اللہ کا تھا, اس کے اندر تذکرہ صحابہ کرام کا تھا, اس کے اندر تذکرہ اولیاء اللہ کا تھا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو, آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجئے, دینی تعلیم بھی دیجئے, دنیاوی تعلیم بھی دیجئے. دینی تعلیم اس لیے ضروری کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے, زکوٰۃ کب دیں گے آپ, حج کب فرض ہوتا ہے آپ پر, یہ چیزیں ضروری ہیں. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اکیڈمک کوالیفیکیشن دیجئے آپ. اکیڈمک کوالیفیکیشن مطلب دنیاوی تعلیم. دنیاوی تعلیم کو کوئی غلط مت سمجھیے. دنیاوی تعلیم ماڈرن ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں, اٹس ویری ویری کمپلسری آلسو. اگر آپ if you don't have, you are not educated person, تو definitely you will be, آپ ہر جگہ پر ہار جائیں گے. ہر جگہ کے اوپر آپ تقریباً ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کی جائے